بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب اس وقت مملکت سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کی دعوت انہیں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے دی، اور الحمدللہ رمضان المبارک کے ایام میں جبکہ آخری عشرہ اور طاق راتیں ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہیں، وہ عمرہ بھی کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص عرض حرمین شریفین میں جائے اور وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری نہ دے؟ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے کہ 27ویں کی رات ہو، آخری ایام ہوں، اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیں، آپ بیت اللہ شریف میں طواف کریں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور انشاءاللہ آج وزیر اعظم صاحب عمرہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، یہ دو ملکوں کے نہیں، یہ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ یہ ان کی بنیاد اور اساس ایمان ہے، دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روز و شب یہ تعلقات کمزور نہیں ہو رہے، مضبوط ہو رہے ہیں۔ بہت سازشیں کی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ دشمن کو ناکامی ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک بڑا واضح موقف ہے پاکستان کی اور سعودی عرب کی قیادت کا کہ جو بھی ہو، جس طرح کا بھی بحران ہو، جو بھی معاملات ہوں، ہم نے آپس میں مل بیٹھ کے طے کرنے ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ایک دو مواقع ایسے آئے جس میں لگا کہ خدا نخواستہ ہمارے تعلقات میں کوئی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کی قیادت نے اس کو درست سمت میں بالکل اسی انداز میں جس طرح ہمارے گزشتہ 75 ایئر سے تعلقات ہیں اسی طرح رکھا۔ اس میں بلا شبہ اس بات کا کریڈٹ جو ہے پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی جاتا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ محنت انہوں نے کی، اور میں یہ ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ان تعلقات کی بحالی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب جب کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت بنی ہے اور یہ مختلف جو خیال یا مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے، لہٰذا ایسے وقت میں میاں شہباز شریف صاحب کا اپنے تمام الائز کو ساتھ لے کر حرمین شریفین جانا اور سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کو بلایا جانا، ان کی دعوت پر ان کا جانا، یہ اظہار ہے اس بات کا کہ حکومت کوئی بھی ہو، نظام کوئی بھی ہو، لیکن سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ محبت ہے، سعودی عرب کی پاکستان کی عوام کے ساتھ محبت ہے، اور پاکستان کی بھی سعودی عرب کے ساتھ محبت ہے، سعودی عرب کی عوام کے ساتھ بھی محبت ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑی شخصیت نے ایک مرتبہ سعودی عرب کی ایک بڑی شخصیت کو کہا تھا کہ اگر کبھی کسی معاملے پر آپ کی ہماری ناراضگی بھی ہو جائے اور آپ اپنے دروازے بھی بند کر لیں گے تب بھی ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہاں حرمین شریفین ہے، یہاں مکہ اور مدینہ ہے، اور یہاں پر آپ کی جو بڑے تھے، یعنی کنگ عبدالعزیز، کنگ فیصل، کنگ خالد، شاہ سعود، پھر شاہ فہد، شاہ عبداللہ، ابھی خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جس طرح حسن سلوک رکھا، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے بھائی جو ہیں ان کے جو معیارات ہیں ان پہ پورا اترے۔ یہ ہماری تعلقات کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی دوری پیدا ہو، اگر کوئی ایسے مسائل ہوئے بھی ہیں اسے حل کیا گیا ہے۔ ہمارے تقریباً 3 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بلا شبہ وہ زر مبادلہ اور ان کا وہاں سے رزق اللہ نے وابستہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا۔ بہت ساری اس وقت موجودہ حالات میں توقعات ہیں لوگوں کو، لیکن میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو اسلامی ممالک کے سفراء کو دیے گئے افطار میں بات کی ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں،
اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لائن ہے پاکستان کی جس کی طرف ہماری سیاسی، عسکری، مذہبی قیادت چلنا چاہتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے، مضبوطی آئے۔ کس میدان میں؟ امداد لینے میں نہیں، تجارت میں، معیشت میں، اقتصاد میں، دفاع میں، اور جہاں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں، ہم ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ہم ایک دوسرے کو آگے دیکھیے۔ یورپی یونین اکٹھی ہوئی، آپ سب ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اسلامی دنیا میں اسلامی تعاون تنظیم جو ہے یہ مسلمانوں کی واحد مضبوط ترین تنظیم ہے، جو یو این او کے بعد پوری دنیا کے لیے ایک منظم تنظیم ہے۔ خلیج تعاون کونسل ہے، عرب لیگ ہے۔ اگر میری رائے یہ ہے کہ صرف جو اسلامی ممالک ہیں 56-57 یہ آپس میں اپنی تجارت کو، معیشت کو، اقتصاد کو مضبوط کر لیں تو کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو اسلامی دنیا کو مضبوط نہ ہونے دے۔ پاکستان قابل فخر ہے، کیوں؟ کہ پاکستان عالم اسلام کی عظیم فوج رکھتا ہے، عظیم پاکستان ایٹمی قوت ہے عالم اسلام کی، اور اس پر پاکستان قابل فخر ہے۔ پاکستان اس لیے بھی قابل فخر ہے کہ پاکستان کی فوج بہت سارے بلاد اسلامیہ کی جو افواج ہیں ان کو ٹریننگ کر رکھتی ہے، ان کو ٹریننگ دیتی ہے۔ آپ یقین کریں، ابھی جب 23 مارچ کی پریڈ تھی تو وہاں پر جتنے بھی وزراء خارجہ بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں پاکستان مضبوط ملک ہے، مضبوط فوج رکھتا ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام اور دفاع پاکستان کی سلامتی، استحکام اور دفاع ہے، اور پاکستان کی سلامتی، استحکام اور دفاع سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام اور دفاع ہے۔ اب ناظرین تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا حکمران بدلنے سے، شخصیت کے بدلنے سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے؟ تو میرا اس میں خیال ہے کہ ہاں، اس لیے کہ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز بہت ساری چیزوں کو بہتر بھی کرتا ہے، خراب بھی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ایک بہت بڑی صلاحیت ہے۔ ایک تو وہ عربی سمجھتے بھی ہیں، کچھ بولتے بھی ہیں، بلکہ بہت سے جو لوگ ہیں ان سے اچھا وہ اپنا عربی میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، ان کی جو بولنے کی ہے۔ دوسرا، جلاوطنی کے دوران جب وہ پاکستان سے مشرف دور میں چلے گئے تھے تو وہ سعودی عرب میں رہے ہیں، وہاں کے نظام کو سمجھتے ہیں، وہاں کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا وہ بہت ہی زیادہ سہل اور آسان ہے۔ جو موجودہ ولی عہد ہیں سعودی عرب کے امیر محمد بن سلمان، ان میں بھی یہ خوبی ہے کہ وہ بھی براہ راست بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ سعودی ولی عہد منافقت نہیں کرتے، یعنی کسی چیز کو لگی لپٹی نہیں رکھتے، سٹریٹ بات کرتے ہیں اور عملی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایم او یو ہوئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، مٹیاں فائلوں پہ پڑی ہوئی ہیں، کبھی نکالے ہی نہیں ہیں۔ موجودہ جو ہم دیکھتے ہیں عرب قیادت، خواہ وہ سعودی عرب کے وزراء ہوں یا ولی عہد امیر محمد بن سلمان ہوں، وہ آج کا کام آج ہی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے جس طرح بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اپنے ملک کے اندر لائے ہیں، وہ اپنی نوجوان نسل کے لیے، جو حقیقتاً میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ درپیش ہے وہ اپنی نوجوان نسل کا ہے۔ اگرچہ یہ میرا آج موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس انداز سے فیک نیوز اور پھر ہمارے نوجوان یہ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا اور بغیر سوچے سمجھے، اس کے دیکھیں آپ سعودی عرب کو، وہاں امیر محمد بن سلمان نے جو ریفارمز کی ہیں، جس انداز سے کی ہیں، وہ قابل قدر ہیں اور دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔
کن معاملات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس بات کا ذکر کروں گا جو امیر محمد بن سلمان نے ایک انقلاب برپا کرنے کا، کہ وہ ہے سعودی عرب اور مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو۔ پاکستان اس پر ایم او یو سائن کر چکا ہے۔ ہم بہت ساری سعودی عرب کی مدد کر سکتے ہیں، عرب ممالک کی مدد اس معاملے میں کر سکتے ہیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، یہاں سے پنیری سے لے کر، یہاں سے باغبانی سے لے کر ہر چیز مہیا ہو سکتی ہے، اور اس میں لاکھوں پاکستانی جو ہیں ان کے لیے وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نئے شہر بن رہے ہیں، خواہ وہ نیو طائف ہو، خواہ نیوم ہو، وہاں کی ترقی میں بھی پاکستانیوں نے ہمیشہ عرب ممالک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہاں بھی ہم اپنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو ربط میں لانا، ایک جسے کہتے ہیں طریقہ کار کے تحت لانا، اور پھر پرسو کرنا۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ معاہدے ہم بہت کر لیتے ہیں، ایم او یو بہت کر لیتے ہیں، پھر اس کو پرسو نہیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے بڑے اہم جو تجار ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹ بھی کرنا چاہتی ہیں۔ بہت سارے میدان ہیں۔ آئل ریفائنری کا آپ کو پتہ ہے کہ ایم او یو جو ہے، جس وقت سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان آئے تھے، اس وقت یہاں سائن ہوا تھا، اس کی طرف بھی ہمیں بڑھنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مستقبل کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہمیں دوستوں کے ساتھ تجارت، معیشت، انویسٹمنٹ، ان چیزوں میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں ایسا جو ہمارا ایک نشان بن چکا ہے کہ کہیں جا رہے ہیں تو قوم بھی یہ سوچتی رہتی ہے کہ اب وہاں سے لے کے کیا آئیں گے، اور وہاں بھی یہ تاثر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب نے جو افطار کیا مسلم سفراء کا، اس میں ہر ایک چیز کو کلیئر کیا کہ ہم بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں سب سے، اور پھر افغانستان کی صورتحال پہ انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور کہا کہ افغانستان کا امن اور استقرار پاکستان کا امن ہے۔ فلسطینیوں مظلوموں کی ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک اوورہال اس وقت کی موجودہ جو صورتحال ہے اب تک کی، کہ سعودی عرب میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی ہے، اور اب انشاءاللہ آگے کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھائے جائیں گے اور بڑھا جائے گا۔ کل انشاءاللہ ممکن ہے آپ کو ہم بتائیں کہ آج رات جو ملاقات ہوئی اور ملاقاتیں ہوئیں ان کی کیا صورتحال ہے اور کیا معاملہ ہے۔ ناظرین، ایک بات جو میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وفد جانا تھا، ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سب کو اپنے اپنے خرچے پہ جانا ہے۔ ہاں، ہر کوئی مکہ اور مدینہ جانا چاہتا ہے، وہ بھی جانا چاہتے ہیں جو ہم پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون یا بند کمروں میں وہ بھی کہتے ہیں ویزا کیسے ملے، وہاں بندوبست کیسے ہو۔ پچھلے 2، 2.5، 3 سالوں سے لوگ حرمین شریفین میں نہیں گئے۔ تو وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کو بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیے۔ پھر ایک لسٹ بنی جو فائنل نہ ہوئی یا ابھی پروسیس میں تھی، اور پھر اس کے اوپر ایک ادھم مچا دیا گیا بہت بڑا۔ خدا کا واسطہ، کچھ تو احتیاط کیا کرے، کچھ تو سوچے، تحقیق تو کرے۔ اب بھی میں یہ بات بتا دوں ناظرین کہ میں نے جتنے وزرائے اعظم دیکھے ہیں آپ تک، بشمول عمران خان صاحب کے وفود، یہ جو موجودہ وفد جا رہا ہے یہ سب سے چھوٹا وفد ہے جو آیا ہے سعودی عرب میں، سب سے چھوٹا وفد۔ تنقید کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے، ہم کہیں گے تو وہ برا مان جائیں گے۔ دوسری بات ناظرین، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا جو کہ عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت ہے،
اور ہمارا وطن، ہماری فوج، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ایک غلیظ کمپین پاکستان کی فوج اور سپہ سالار کے خلاف چلائی گئی ہے۔ یہ چلانے والے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چلانے والے ہندوستان اور اسرائیل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان دشمن قوتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کرنے دیجیے، یہ لگے رہیں۔ لیکن ان کو یہ چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قانون موجود ہے، قانون پھر اپنا راستہ خود متعین کرے گا۔ پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ سعودی عرب کی آرمی ہو، عراق کی ہو، فلسطین کی ہو، پاکستان کی فوج جو ہے اس نے ان کو ٹرین کیا۔ اس فوج نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دی ہے۔ اس قوم اور فوج نے مل کے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ لہذا یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپینیں چلانے والے ہیں، یہ جان لیں کہ اس سے قوم اور فوج مزید مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ اور یہ جو گالی گلوچ کرنے والے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی فرد نے، کسی بزرگ نے کسی بچے کو کہا کہ کبھی اپنی ماں کو گالی نہ دینا، تو اس نے کہا کہ ماں کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو پھر تمہاری ماں کو گالی دی جائے گی، جب تم کسی کے لیڈر کو برا کہو گے تو تمہارے لیڈر کو برا کہا جائے گا۔ یہ سیاسی میدان ہے، انہی گلیوں، محلوں، علاقوں میں ہم نے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، خوشی غمی میں شریک ہونا ہے۔ اتنی انتہاؤں پہ ہم نہ جائیں کہ واپسی نہ ہو سکے، خدا کا واسطہ ہے۔ اس کا لیڈرشپ کو بھی احساس کرنا چاہیے اور کارکنوں کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ ایک صاف شفاف انتخابات، صاف شفاف عادلانہ جو احتسابی نظام ہے، وہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ کیسے انتخابی اصلاحات ہوں گی اگر آپ بیٹھیں گے نہیں آپس میں؟ حسن اقبال صاحب نے بہت اچھا کیا، انہوں نے اسد عمر صاحب کو دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں، آئیں مل بیٹھتے ہیں، آپ میرے سے پہلے یہاں وزیر تھے، آپ کے اچھے کاموں کو ہم جاری رکھیں گے۔ یہی ول ہونی چاہیے، انتقام نہیں، کام ہونا چاہیے۔ یہ قوم 75 سال ہو گئے، بڑی مشکلات میں، ہم سب کو مل کر اسے ان مشکلات سے نکالنا ہے۔ ایک میثاق پاکستان کی ضرورت ہے 25 سال کے لیے، کوئی بھی جماعت پھر اس سے انحراف نہ کرے۔ الیکشن جو جیت جائے اس کے حوالے کر دیا جائے، جو ہار جائے وہ تعمیری اپوزیشن کرے۔ باتیں تو بڑی اچھی ہیں ناظرین، اللہ کرے ایسا ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔